रुपए बताते हैं। ٹھیک مجھے نہیں آتا جی اللہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں ابھی شروع کرتے آپ بہتان ہیں اب میں پڑھتا ہوں پھر آپ کے بات نہیں کرنے دے رہے یہ قرآن مجید بسم اللہ شروع کریں تم ہوتا تھوڑا اردو بھی سیکھ لیں اردو آپ آگے پلیز چپ کرو پلیز تمہیں اردو تمہیں مبارک مجھے اردو کی ضرورت نہیں اردو والوں کو میری ضرورت ہے مجھے اردو کی ضرورت نہیں میں کھڑا رہوں گا میں علی کا بیٹا ہوں اور میں فرار نہیں کروں گا آپ پتہ نہیں کس کے بیٹے ہیں فرار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ابھی ہمارے پاس نسیم عباس صاحب لائے تشریف لائیں بسم اللہ نقوی صاحب سلام علیکم آواز آ رہی ہے آپ کو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ سنائیں خیریت سے کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے آپ سنائیں کیسے مزاج ہے سفروں سے واپس تشریف لائے آپ جی الحمدللہ نجف اشرف پہنچ چکا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے انشاءاللہ حکم کریں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضور دیکھ ہمارا آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھا 3 مجالس کا تھا 3 پروگراموں کا آپ کو چاہیے تھا حضور دیکھیں کہ ان 3 پروگراموں میں آپ یہاں پہ حدیث کا انبار لگا دیتے تقلید کے لیے اس بات کے لیے آپ نے ان پروگراموں میں میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں آپ کے موقف کے لیے میں دلیل لے کے آؤں وہ آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے موقف کے لیے دلیل لے کے آتے اور آپ نے ہر پروگرام میں یہی وعدہ دیا کہ اگلے پروگرام میں ہم دلیل لے کے آئیں گے دیکھیں ایک چیز جو آپ کہتے ہیں بدیہی ہے ایک چیز جو آپ کہتے ہیں بدیہی ہے بدیہی کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اتنا واضح ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو آپ اس پہ حدیث نہیں لا سکے اس میں جو سب ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے کہ 2 روایات میں اور ہم نے آپ کی عمر کی وجہ سے اور آپ جو حوزے میں پڑھاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے آپ کو لچک دے دی کہ بھائی ان کو ٹائم دے دیں کہ یہ بات کریں اور آپ ہم سے ٹائم لیتے ہیں آدھا گھنٹہ 40 منٹس کا 40 منٹ کا پھر اس میں جو مرضی آ جاتا ہے کہتے جاتے ہیں تو اور ہم نے آپ کے ساتھ 3 پروگرام رکھے ہیں ہر پروگرام 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹے کا تو دیکھیں جہاں تک اس حقیر کا موقف ہے میرا موقف کیا ہے کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی کلمات کی اتباع کریں یہ تو بدیہی ہے یہ دلیل ہی نہیں مانگتا اس پہ تو کسی کا شک ہی نہیں ہے جو اس پہ شک کرے وہ کافر ہے وہ دین سے خارج ہے وہ دشمن اللہ ہے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کا موقف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام عوام کے لیے حجت نہیں ہے یہ ان کا اصل موقف سمجھ لیں ان کا اصل موقف یہ اگر اپنی زبان سے جاری بھی کریں نا اتنا باطل ہے کہ اس کی بطلان بدیہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کلمات عوام کے لیے حجت نہیں ہے مجتہدین کے آراء حجت ہے ان کے فتوے حجت ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس موقف کے لیے آپ واضح دلائل لے کے آتے آپ نہیں لے کے آئے اور مجھے افسوس کے ساتھ اس بات کا پتہ احساس ہوا کہ نقوی صاحب کہ آپ کو اس مسئلے پر تحقیق نہیں ہے آپ ادھر صافی گل پائیگانی کے کلمات لے کے 40 اللہ جانتا ہے انہوں نے دوسرے تیسرے پروگرام میں 40-45 منٹ بیٹھ کے وہ صرف صافی گل پائیگانی کے تحقیق کو روح سے پڑھ رہے ہیں عبارت پڑھ رہے ہیں اس کے صافی گل پائیگانی کے کلمات کس کے لیے حجت ہے کہ آپ نے ان سب کا ٹائم لے لیا اس کے کلمات پڑھنے کے لیے میرے محترم بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے پہ تحقیق کرتے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے میرے کتنے اسپیچز سنے اس مسئلے پر اچھا میں یہ کہوں گا کہ ٹائم فکس کر لیں آپ نہیں جتنا ٹائم نہیں یہ مناظرہ نہیں ہو رہا نہ میں چپ ہو جاؤں گا ابھی میں چپ ہو جاؤں گا آپ تسلی سے بات کریں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں حضور ابھی گفتگو ہو رہی ہے کوئی مناظرہ نہیں ہے آپ نے اس موضوع پر میرے کتنے اسپیچز سنے کتنے محاضرات سنے تقریریں سنی اس مسئلے پر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں دیکھیں یہ جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ اس نے میری باتیں نہیں سنی دیکھیں عزیزوں جہاں تک اس حقیر کا تعلق ہے میں مجتہدین کے دلائل تقلید پہ کیا ہیں ان لوگوں سے بہتر جانتا ہوں کبھی کوئی بھی شخص کسی سے مناظرہ کرتا ہے پہلا شرط یہ ہے کہ اس کی بات کو سمجھ لے کہ وہ کہتا کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ لوگ میرے مناظرے پہ آ جاتے ہیں ہاشمی صاحب آئے میرے لیے میرے ساتھ یہ آئے ہیں میرے ساتھ وہ گل حسن صاحب آئے تھے ان سے پہلے حوزے جہلیہ قم سے کتنے لوگ فارسی زبان میں آئے تھے میرے ساتھ
अरबी वो मेरी तकरीर को नहीं सुनते। और भाई अगर मैं बरेलवियों से मुनाजरा करता हूं तो सबसे पहले मुझे जरूरी है कि मैं बरेलवी अकायद जान लूं कि बरेलवी क्या कहते हैं, ताकि मैं उससे मुनाजरा कर सकूं। मैं कभी किसी से मुनाजरा नहीं करता इससे पहले कि मैं अच्छी तरह उनके अकायद को जान लूं कि वो कहता क्या है, उसकी दलील क्या है। जमात मुखालिफिन मसले इमामत, आपको पता है कि मैं उनकी किताबों को कितने अच्छी तरह से जानता हूं। हाफिज इब्न हजर के मुख्तलिफ मसाइल पर अकायद क्या मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इब्न तैमिया के मुख्तलिफ मसाइल पर उनका मौक़िफ़ क्या मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुख्तलिफ मसाइल पर, तौहीद में, सिफ़ात में, मसाइल इमामत में, मसाइल खिलाफत में, कुरान करीम की तफसीर में, अल्लाह जानता है मैं इतना जानता हूं। आप लोग खुद कभी आप जानते होंगे मेरे तकरीरात सुनकर, मेरे मुनाजरात देख, आपको पता है इसकी वजह क्या है मेरे अजीज़ों। अगर मुझे पता ना हो कि मुखालिफिन क्या कहते हैं, मसलन क़ज़ा व क़दर के मसले में मुखालिफिन क्या कहते हैं, मैं उनसे मुनाजरा कर सकता हूं? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इनसे मैंने सवाल किया अभी कि आपने इस मसले पर, मैंने कितनी तकरीरात, कुछ भी नहीं सुना इस शख्स ने, ऐसे आ गया। क़िबला यह हम पे जुल्म है, अवाम के साथ भी जुल्म है कि आप देखें अगर मुखालिफ कितना ही मुखालिफ, चाहे जिंदीक भी हो ना, अगर मैं जनादिका से भी गुफ्तगू करता हूं तो मैं जनादिका की बातें पहले से तहक़ीक़ करता हूं कि उनके दलाइल शुबहात क्या हैं, ताकि उसका तोड़ मेरे पास हो, फिर उसके बाद जाके उनसे मुनाजरा कर सकता हूं। आपने मेरी बातें नहीं सुनी है, आप इधर आ गए मेरे से मुनाजरा करने के लिए। आप मुझे बताएं आपने मेरी कितनी तकरीरात सुनी है, एक दफा फिर आपसे पूछते हैं। आप सैयद यज़दी से बड़े आलिम नहीं है, आप सैयद खोई से बड़े आलिम नहीं है, आप दूसरे फुकहा से बड़े आलिम नहीं है। उन उल फुकहा की अदिल्ला को जब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हौज़े में अरबी में लेक्चर दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जो तकलीद के मुनकरीन हैं उनकी अदिल्ला क्या है। और मुझे आपके लेक्चर सुनने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए आपकी इतनी सलाहियत ही नहीं है, आपकी इतनी सलाहियत ही नहीं है कि आपकी बातों को जो है वो मैं इतना वक्त जाया करूं। मैं तो बड़े बड़े फुकहा उलमा, अखबारी उलमा के भी, उनकी अदिल्ला को भी देख चुका हूं। तो लिहाजा जो बंदा इस लेवल पर हो, उसे किसी ज़ैद खालिद की बातें सुनने की जरूरत है जो आप सुना रहे हैं। ये आपके आखिरी सवाल का जवाब है। और मैंने तीनों मुनाज़रों में, आप मुझे बात करने दो, आप मुझे बात करने दो, सवाल का जवाब दे दिया तो मुझे कंटिन्यू करने दो, मुझे कंटिन्यू करने दो। मैंने रद्द किया आपकी, आप सुन लो। तो इसने एतराफ किया कि इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, ये चला गया उधर खुमैनी, खुई वगैरह को, उसकी किताबों को इसने पढ़ा और ये समझता है कि खुई खुमैनी की किताबों में मेरी बातें भी शामिल हैं। पहली बात यह है कि देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, कि मुखालिफ, आपके जो मुखालिफ है, चाहे आप उससे कितना ही इख्तिलाफ नज़र रखते हैं, उसकी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू का शर्त यही है। अगर मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं तो मैं कभी आपके साथ इस्तिदलाल नहीं कर सकता। आपको मेरे भाई अल्लामा साहब, आयतुल्लाह साहब, आपको चाहिए कि मेरी बातों को आप पहले समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं नहीं कहता आप अग्री करें, आप समझ लें कि हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप कह दें कि ये बातिल, हम उसका रद्द करना चाहते हैं। ठीक है ना? आपने जब सुना ही नहीं है, आप कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है तेरे फजूल बातों को सुनने के लिए। हम ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू नहीं करें, मुनाजरे का टाइम नहीं देंगे। तुम आप इस तरह टाइम दे सकते हैं आपको कि आप कह दें कि फिलहाल मसले पे आप हमसे सवाल करो, आपका मौक़िफ़ क्या, मैं आपके सवाल के जवाब देंगे। लेकिन अगर आपको हमारे मवाक़िफ़ का इल्म ही नहीं है, फिर अगर मुनाजरे के लिए आ जाते हैं, तो ऐसा शख्स जो बिल्कुल इन मसाइल में जाहिल है, उसको अब 3 दफ़ा टाइम दे चुके हैं, तो हमें एहसास बखूबी हो गया कि आपके पास कुछ भी नहीं है इस मसाइल में। तो इसलिए हमारा पहला शर्त यह होगा कि हमने जो तकारीर की हैं उसमें से कम आप पहले 15 तकरीर को सुन लें। मैं एग्री ना करें, आप कहते हैं कि सब बातिल है। मैं किसी जिंदीक से भी अगर मुनाजरा करूं ना, तो पहले मैं उस अल्लाह जानता है कि मैंने जनादिका की किताबों में इतनी मेहनत किया है, अब मैं कह दूं कि उनकी जनादिका की क्या बातें। और भाई इस तरह नहीं है, अगर आप उनके इश्कालात को, उनके शुबहात को नहीं जानते, उनकी बातों को रद्द नहीं कर सकते। एवोल्यूशन क्या है, रिचर्ड डॉकिंस को आप जानते हैं, रिचर्ड डॉकिंस की किताबें कितनी मुफस्सल हैं, उनमें से मतलब निकालना कितना मुश्किल है। उसमें बिलखुसूस ये हकीर, मसलन एक शख्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, उसका माइक्रोबायोलॉजी में उसका PhD है, मेरा तो नहीं है। अब मेरे लिए उसकी बात को समझना कितना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसमें फील्ड में नहीं। प्लीज चुप करें, प्लीज सुन लें। बात पहुंच गई है, नहीं पहुंच गई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। रिपीट कर रहे हैं कि मैंने मुनाजरे नहीं सुने। अब भाई चुप करो, नहीं सुने, अब भाई चुप करो, मेरी बारी है, मेरी बारी है। यही और क्या आप कहना अब भाई चुप करो प्लीज, आप चुप करो, आप प्लीज चुप, मुझे बात करने दो,
یہ کیا ہو گیا اس کو؟ بتائیں کتنے منٹ لینے ہیں؟ گھنٹہ آپ بولیں گے پھر مجھے گھنٹہ دیں مجھے گے، 5 منٹ 15 مزید دے 20 دو، منٹ آپ ہونے 5 منٹ مزید چپ کرو نا. اس کو کیا ہو گیا یعنی بھائی؟ آپ کو 15 منٹ ہونے والے ہیں، تقریباً 15 منٹ ہونے والے ہیں، آپ کتنی بات کریں گے؟ میرا جب بات ختم ہو تو تم بات کر دینا بھیا، میری بات ابھی ختم یعنی نہیں اس ہوئی. طرح آپ گھنٹہ لگے رہے اور پھر گھنٹہ میں بولتا رہوں. اب یہ کوئی بھائی مناظرہ نہایت تھوڑی بے ہوگا، ادبی ہے، دوسرے کے خاموش سامنے والے کو تقریر ہو بات رہی نہیں کرنے دے رہے. بھائی تحمل سے سنو، کتنے بے ادب ہے یہ لوگ. یہ حوزے میں آپ لوگوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ سامنے والے کی بات ہی نہیں سنتے. آپ کی تعریف کریں گے تو سنتے جائیں گے نا. بات نہیں کہتی، جب میں نے سوال کا جواب دے رہا تھا آپ نے کتنی میرے دفعہ بات کاٹی ہے. آپ بادم ہیں. میں نے صرف آپ سے میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ نے میری کتنی تقاریر سنی ہے. آپ کو ایک لفظ میں جواب دینا چاہیے تھا، کچھ نہیں سنا. کہہ دیتے 5 سنیں 10 سنیں، آپ نے وہ جواب ہی نہیں دیا. آپ اور لائن میں چل گئے نا. ٹھیک ہے نا. پہلا شرط مناظرے کا یہی ہوگا کہ آپ کم از کم میرے اس موضوع پر، میں کسی اجنبی موضوع پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسے فضول کسی اور موضوع پہ سن، نہیں، اسی تقلید کے مسئلے پر میرے 15 کم از کم تقریرات کو آپ سن لیں. اور میرے تقریرات میں بہت سارا مواد ہے، نہ خوئی کے کتاب میں ہے، نہ ملا امین اسرابادی کے کتاب میں، کسی نہ کتاب ہے وسائل الشیعہ کے، نہ شیخ یوسف بحرانی کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے وہ باتیں. میرے بہت سارے تحقیقات ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہ مجلسی کے پاس ہے، نہ شیخ حر عاملی. میں بہت سارے مسائل پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ ایسے علوم کے دروازے میرے پاس کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ مجھ سے پہلے کسی شیعہ عالم کے پاس وہ نہیں تھا. وہ سب اس لیے کہ شیعہ عالم احادیث نہیں پڑھتے. یہ ایک دو بات نہیں، یہ بہت سارے مختلف مسائل پر ہیں. اچھا، بالخصوص اجتہاد و تقلید کے مسائل پر میری جو تحقیق ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اوکے، پہلا ہمارا شرط آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم 15 تقاریر میری سننی ہوگی. تو اگری نہ کریں، آپ سن لیں، سمجھ لیں، پھر آ کے، کیونکہ پھر سمجھ جائیں گے نا، سمجھدار آدمی سے مناظرہ ہو بھی سکتا. پہلی بات یہ ہے، پہلا شرط. دوسرا شرط ہمارا یہ ہوگا کہ یہاں پر آئیں گے آپ کو ادھر کھلا چھٹی نہیں ملے گا کہ آپ جو مرضی یہاں پہ کہہ دیں. مناظرہ جب ہوگا یہاں آپ کو یہاں پر آپ کے تقلید کے اس بات کے لیے 3 دلائل جو آپ کے کیونکہ سب لوگوں کا، کیونکہ ہم آپ کا امتحان لے چکے ہیں 3 دفعہ، آپ کو بہت ٹائم دے دیا. ہم ندامت کا احساس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ٹائم ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. آپ کے پاس تقلید کے موضوع پر 3 جو آپ کے سب سے بڑے دلیل ہیں ان کو لے کے آئیں. ہر دلیل کے اس بات کے لیے ہم آپ کو 20 منٹ ٹائم دیں گے کہ یہ 20 منٹ ہے. امام علیہ السلام اس میں یہ فرماتے ہیں، یا حدیث ہے، یا آیہ، یا دلیل عقلی ہے، یا سیرہ وقلا یہ ہے. 20 منٹ میں اس کو بیان کریں، اور پھر ہم بھی زیادہ وقت نہیں لیں گے. ہم 20 منٹ میں اس کا رد پیش کریں گے، پھر آگے سوال جواب نہیں ہوگا. پھر لوگ فیصلہ کریں گے. بھائی لوگ فیصلہ کریں گے کہ بھائی 40 منٹ میں 20 اس بات میں 20 رد میں کس کا پلہ باری ہے. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ خود فیصلہ کریں گے. تو 3 آپ کو 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ اور 20 منٹ میرے، 20 منٹ میرے، 20 منٹ میرے. یہ کتنے بنے؟ یہ 60 اور 60 2 گھنٹے بن گئے. اور اس کے بعد میرے دلائل سننے ہوں گے 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ. 3 دفعہ میں 3 دلیل میں لاؤں گا تقلید کے بطلان پر. پھر اس کو آپ 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ آپ کو دیں گے، آپ رد کریں گے اس کا. یہ ہمارا دوسرا شرط ہے. پہلا شرط یہ ہے کہ میری باتوں کو اچھی طرح سے سن لیں، تقریرات کو. ٹھیک ہے نا، یہ نہ کہیں کہ میں نے خوئی کی کتاب پڑھی. خوئی کی کتاب میں میری باتیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے دلائل آپ کے پاس اس سے محکم ترین جو دلیل ہے اس کو آپ چن لیں. اس میں سے 3 جو سب سے محکم ہے اس کو لے کے آئیں. اس کا اب یہاں پہ 20 منٹ میں اس کو بیان کریں، پھر ہم اس کو رد کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہمارا تیسرا شرط آپ سے یہ ہے، تیسرا شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن سے یا آیہ سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے یا حدیث سے آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا موقف ہی یہی ہے کہ شیعہ عوام حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. جی حضرت بسم اللہ کریں. کٹ گئی تھی آپ کی، بسم اللہ کریں. جی وہ آواز آپ کی ہو گئی تھی، پکچر اور ٹائمنگ بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو جو شرائط آپ نے رکھی انشاءاللہ میں بھی اپنے بھی بیان کروں گا اور کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں. آخر میں ترتیب آپ نے سوالات اٹھائے. آقا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آپ کو اس کے ساتھ نہیں، آپ نے فلسفہ نہیں پڑھا. پتہ نہیں آپ علم غیب کہ میں نے فلسفہ نہیں پڑھا. میں نے حوزے میں بدایہ نہایہ بھی پڑھی، میں نے شرح تجریبی پڑھی، پڑھائے بھی ان کتابوں کے دروس. میں نے منظومہ شرح المنظومہ سبزواری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھی، اور فل کی بہت ساری مباحث کو، وحدت الوجود کا جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے اس کو بھی پڑھا. آپ یہ
بات کرتے کہ جب میں آپ کی باتوں کو رد نہ کرتا، آپ نے آپ جو گویا جانتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے فلسفے کا پتہ ہی نہیں کرنا چاہتا، تو یہ تو آپ کا فرار ہے، یہ آپ نے خود چیلنج کیا ساتھ مناظرہ کرے آقا خمینی پہ، یہ پچھلے تیسرے مہینے کے اینڈ میں، اور خواب فرار کر اس مناظرے سے، یہ تو آپ کا اس حوالے سے جو میں نے بات کی تھی، تو وہ انشاءاللہ تقلید اور خمس آیان ثابتہ کیا؟ جو آپ نے چیلنج آپ نے فلسفہ پڑھی ہے، آپ نے فلسفہ آیان ثابتہ کیا؟ اب میری بات نہ کاٹیں، نہیں آپ نے فلسفہ پڑھا نا، بتاؤ آیان ثابتہ کس کو بولتے ہیں؟ میرے 20 آیان ثابتہ کس کو منٹ بولتے میں ہیں؟ لوں گا، اس کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا، 20 منٹ لوں گا، آپ نے 20 منٹ لے لیے، اب مجھے 20 منٹ کرنے دیں۔ آپ نے میری بات بہت کاٹی ہے نا، آپ نے میرے بات بہت کاٹی ہے، آپ مجھے بتا، آپ نے فلسفہ پڑھا ہے، بولو آیان ثابتہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ جاہل ہیں خمینی کے نظریات سے، یا میں تجلی جاہل ہوں؟ کس کو بولتے ہیں؟ آپ خود ہی مدعی بن جاتے ہیں، خود ہی جج بنتے ہیں، خود ہی جج، تجلی کس کو بولتے ہیں بتانا ذرا؟ نہ دنیاوی کورٹس میں ہوتا ہے کہ خود ہی جج بن جائے، نہ شرعی طور پہ، نہ اخلاقی طور پہ۔ آپ کے جج بھی خود ہے، مدعوے دار بھی خود ہے، کسی نہ عقل کے کلام میں ہے، نہ شریعت میں، نہ ہے۔ تو یہ تو جب اگر آپ نے جو مجھے چیلنج کیا تھا اور اس چیلنج سے خود ہی بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں مناظرہ کے تیار نہیں، یعنی آپ خود فرار کر رہے ہیں اگر خمینی کے اوپر جو ان کی نظریات کے اوپر بات کرنے سے، تو میں ابھی آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ اس میں فرار کر گئے اگر خمینی پہ مناظرہ کرنے میں، اور خود چیلنج کیا، اور میں نے اس کو کیا تھا مناظرے کے اینڈ، ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں آپ کے چینل پہ۔ دوسری بات کی کہ حدیث کا انبار لگا دیتے تینوں گراموں میں، میں نے انبار لگایا، آپ نے وہ مناظرے فقط اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کی بات تو سنا آپ کو پتہ چلے۔ میں نے آیتیں بھی پڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ والی آیت، میں دوسری آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اس آیت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک گروہ میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین میں فنے، اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹے انہیں ڈرائیں تاکہ شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو اس آیت سے فقہات کو ثابت کیا تھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے بھی ثابت کیا تھا، پھر روایتیں، پہلی روایت امام زمانہ جس میں آپ نے بالکل واضح عمل حوادث الواقع جس کی سند کو آپ نے صحیح مناظر، آپ نے بالکل میں شاید آپ نے بالکل کی سند کو اقرار کیا، عمل حوادث الواقع حدیث نہ فینم حجت سائل میں انہی ہمارے یعنی جو فقہ کی طرف رجوع کرو، وہ جو ہے میری حجت ہے، وَأَنَا حجت اللہ علیہ، میں ان کے اوپر حجت ہوں۔ تو اس حدیث کی ولایت فقیہ پہ، ان کے اجتہاد پہ، تقلید پہ، دلالت پہ میں نے ثابت کی۔ پھر آ جائیں ابان ابن والی روایت میں نے پیش کی تھی، آپ کہتے ہیں حدیثیں نہیں تھی۔ ابان اجل مسجد المدینہ وفد نہ پہنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، ابان مسجد مدینہ میں بیٹھو اور شیعہ فتویٰ دو، فتویٰ کی رہ سکتا ہے، فتویٰ روایت نہیں ہوتی، اور میں ہوں کہ میرے شیعوں میں آج سے فتویٰ دینے والے فقیہ ہوں۔ اس پہ یاد پیش کیا، آپ نے کہا کوئی نہ مانگا۔ پھر میں نے من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدی مخالفا لهواه متولا فللعوام يقلدوه، حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان جس میں آپ فرماتے ہیں کہ فقہاء میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، سائنا لنفسه حافظا لدین، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، سائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا اپنی خواہش کرنے والا ہو، اپنے مولا کے امر کا فرما بردار ہو، فللعوام یہ دو عوام پہ واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ یہ روایت میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ پھر میں نے زکریا ابن آدم اور دوسرے جو علماء کی طرف ائمہ نے رجوع کا حکم روایتوں کو پیش کیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بعد آپ کو سیرت عقلاء بتائی کہ عقلاء ہر چیز میں اہل اختصاص کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر آپ کو سیرت ائمہ بتائی کہ ہر زمانے کے امام آپ کے جو شیعہ مختلف فقہاء کی طرف رجوع کا حکم دیا۔ پھر آپ کو عقلی دلیل بھی بتائی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ادلہ دی ہیں، تینوں پروگراموں میں دی ہیں، لیکن ان ادلہ کو سننے سمجھنے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی بات کی پروگرام جو ہے وہ 3 کافی، تو یہ تو آپ نے جب
شروط مناظرہ ابھی بھی آپ کے چینل پر رکھے ہیں جو 3 مناظروں سے پہلے طے ہوئی، اس میں یہ طے نہیں ہوا کہ 3 مناظروں میں اتحاد تقلید کو کہ پروگرام کو ہم نے اینڈ کرنا ہے اور تینوں مناظروں میں یہ بات اینڈ ہوگی اور ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اور موضوع پہ بات کریں گے. یہ تو بات یہ ہوئی تھی کہ اس پہ مناظرہ شروع کرتے ہیں، جہاں تک بات جائے گی چلیں گے جب تک ادلہ چلے گی، اور پھر آپ وہ جو ریکارڈڈ آپ کے چینل پہ شرطیں اسی کار کر رہے ہیں. 3 مناظروں کی اگر بات آپ ثابت کر دیں تو میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جو جیت گئے اور میں اس میں غلط ہوں. آپ نے کوئی فکس نہیں ہے، یا تو آپ فکس کر دیتے شروع سے 3 مناظروں میں یہ ختم ہوگی بات تو میں پابند ہوتا اور میں اس میں بڑھتا. آپ نے بیان کردہ شرطیں جو آپ کے چینل پہ اس سے فرار کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ بار بار آپ نے کہا اپنی پوسٹوں میں بھی کہ کوئی ایک حدیث نہیں لا سکتے. آپ میری طرف جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں. آپ قسم واللہ تعالیٰ کی قرآن کو سکے یہ قسم اٹھائے ناظرین کے سامنے کہ یہ جھوٹ آپ اپنے جھوٹے مقلدین اندھے مقلدین کو یہی بات ہے ایک حدیث بھی نہیں میں لا سکا. تو جو ابھی بھی ریکارڈ ہے وہ حدیث آپ نہ مانے، استدلال نہ مانے، اور بات، لیکن یہ جھوٹ کیوں قسم اٹھاتا ہے کہ میں ایک حدیث بھی نہیں. آپ قسم اٹھا اور شریک قسم جو جھوٹی اٹھاتا ہے اس پہ خدا اس کی موت جلدی لے کے آتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جھوٹے آپ ہیں یا میں ہوں. 3 مناظروں میں ہیر رانجھا سناتا رہوں، میں قصے سناتا رہوں، 30 گھنٹے کے قریب ہے، میں آیتیں حدیثیں نہیں پیش کرتا رہوں، اور میں کیا کرتا رہوں. آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ آپ کا اخلاق ہے. دوسروں کو انسلٹ کرتے ہیں، چاہے غلط پوسٹیں کرتے ہیں کہ جھوٹ ہے، فراڈی آدمی ہے. فراڈی میں ہوں یا آپ ہیں؟ آپ نے وہاں چینل پہ لکھا ہے بول رہے ہیں میں بولوں. آپ شریک قسم اٹھائیں، یہ میرا سوال ہے، اس کا آپ جواب دیں گے یا میں شریک قسم اٹھاؤں گا اٹھائیں گے کہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں بول رہا ہوں، جھوٹ آپ بول رہے ہیں، یعنی میں ایک حدیث نہیں لے کے آیا کہہ رہے ہیں اور آپ جھوٹ لیتے ہیں. ایک حدیث بھی میں نہیں لے کے آیا. اس سے بڑا کو جھوٹ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اہلیت عوام کے لیے حجت، تو کس نے کہا ہے کہ حجت نہیں ہے؟ آپ یہ باتیں تو اس سے کریں. اہل بیت کے کلمات حجت ہیں اور انہی اہل بیت ہی نے فقہا کو حجت قرار دیے. 12ویں امام علیہ السلام کی توقیم کہ میری طرف سے یہ فقہا تمہارے اوپر حجت ہیں، اور پھر آپ ترجمہ تک غلط کرتے ہیں. حوادث الواقعہ اس پہ میں نے فوکس زیادہ اس لیے کیا کہ ایک ایک حدیث پہ تفصیلی دقت سے گفتگو ہو. آپ کو ترجمہ تک نہیں ہے، تینوں مناظرے میں دیکھ لیں. اور میں جتنے اہل علم اور اہل دانش اور اہل ایمان اور اہل دین ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کو عمل حوادث الواقعہ تینوں مناظرے میں ترجمہ تک یا جان بوجھ کے صحیح کیا تو خیانت کی ہے. اور اگر اس کو آتا نہیں کہ یہ مناظرہ کرے، مناظرے کی جتنی شرطیں ہیں اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ہو اور یہ خود اپنے آپ کو فقیہ نہیں کہتا. تو یہ اس اس کے بعد آپ نے پیش کی اتنی دیر. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ نہیں پیش کرتے تھے، آپ نہیں سید کھوئی آغا خمینی اور باقی علماء کے اقوال نہیں پیش کرتے تھے کہ انہوں نے تقلید کے بارے میں کیا بات. تو ابھی تو میں نے جرم کر دیا اور اگر آپ نے پیش کر دی تو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا آپ کا معیار ہے انصاف کا؟ جب آپ دوسروں سے انصاف نہیں کریں گے تو جتنے اہل دین چینل کے تینوں مناظروں کے لیں آپ نے میں نے کہا تھا کوئی جج مقرر کر لیں، علم دین فقہا علماء متفق علیہ اور جو وہ فیصلہ سنا قبول. آپ نے کہا فیصلہ کرے گی، میں نے آپ کی بات مان لی، عوام نے دے دیا. آپ نے مناظروں کے کمنٹ دیکھ لیں جو آپ کے چینل فالوورز ہیں، چینل بھی آپ کا اور متعصبین آپ نے بٹھا لیے جو کمنٹ آپ کے حق میں کر آپ کے حق نہیں کرتے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ جیت گئے اور آپ بڑے عالم بن گئے اور دوسرے سب جائل اور حوضے کو بھی جائل. اسی حوضے سے پڑھ کے آپ نمک کھا کے آپ 4 لفظ آپ کو آئے ہیں اور اسی حوضے پہ آپ باتیں کرتے ہیں. آپ نے مال امام نہیں کھایا، مال امام کے بغیر اس لیول تک پہنچے ہیں. ان علماء فقہاتوں کو آپ رد کر رہے ہیں، ان افادہ کیا نا آپ نے، ان کی ادلہ کو پڑھا نا. اگر آپ کو ساری قبول نہیں اور انہی اساتذہ پہ آپ زبان کھول کے بیٹھے ایسا لوگوں کی نگاہ میں ہو جاتا ہے کہ وہ جی بڑا کامیاب ہے. امیر کسی شام کے حاکم نے بھی پروپیگنڈا کر کے، چونکہ اس کے پاس ملا تھے، پاس ممبر تھے،
शेर थे, मौला अली के खिलाफ भी कर दिया था प्रोपेगेंडा, कि नमाज भी नौज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ते। तो वो प्रोपेगेंडा आपके लिए आसान है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना और अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना, नसीहत ना करना, बनना बहुत है। मन तलबल इल्म ले आप जो है ना पहले अपना बिदअत खत्म करो, फिर हमें नसीहत करो। मेरे बीच में तो मुकम्मल है, उसके बाद आप बात करें। जो हदीस में है, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि ताकि उलमा के ऊपर आप लोगों बात करें। मैं तो वसाइल से भी बड़ा आलिम हूँ, मैं बिहारुल अनवार मजलिस से भी बड़ा आलिम हूँ, मैं खोई से भी बड़ा। जो दावे आप कर रहे हैं बुराना मुतासिबाना, और ये जो बात है काम पे है वो ये है कि हदीस में है जिसने इसलिए इल्म हासिल किया कि उलमा पे फहाद करे और युमफहा या जह लोगों के साथ जंग और जिदाल। अगर देखें अहले सुन्नत के साथ आपने काम किया, एक जैसे अच्छा तहकीक पेश की, इस्लाह के लिए कोशिश की, वहां भी आपका है, मुतकब्बिर है, मुतासिबाना है, उनको मोहब्बत और एहतराम से आप बात करें, और उनको वो जो आप काम कर रहे हैं उसको सब एप्रिशिएट करें। आप शरीयत की जगह कर रहे हैं, आप निजाम में मर्जी बैत ने दी उसको तोड़ना चाह रहे हैं, आप जो है बड़ी बड़ी शख्सियात जो मजहब की जिनके जरिए से आपको 4 लाख उनके ऊपर आप उनकी इंसल्ट करते हैं, उनकी इहानत करते हैं, उनको यानी ये आपकी तहकीक और दीन है आपका। आप देखें, आप मौजू पे गुफ्तगू करें, इसलिए भाग रहे हैं। पता है कि आप आदत पे हैं, नाक हैं और आपके पास नहीं है सलाई, इसलिए मुझसे भागते हैं, बाकियों से नहीं भागते। आपके सामने जोरमंदा आपके जहल से भागते हैं। आपके चैनल पे है, सबसे आप छोटे छोटे बंदे से मुनाजरा कर से भाग रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये आपका खौफ है मुझसे कि मेरी अदिल्ला का पीछे भी जवाब नहीं दे सके। उस बात जो है आपने बात जनाब वाजिब नहीं है, तो मैंने कब कहा आपसे वाजिब है? ये तो आप चैलेंज बार बार कि आए मौलवी के दरगाह कौम और नजफ के और इज्तिहाद और तकलीद पे मेरे ऊपर बात करें। जब बात तो फरार आप खुद करते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर फिर वाजिब नहीं है। आपने कहा 15 तकरीरें वो मैं कबूल है, मैं सुन लूंगा। फिर उसके बाद आपने कहा मुझे कबूल है। आपने तीसरी शर्त जो है वो आवाम नहीं समझ सकी, तो मैंने कहा मैंने तो शुरू से कहा, लेकिन पूरी जिंदगी लगाए जैसे हम लगाए, जैसे आपने सर्फ की हुई है पूरी जिंदगी। आप और काम यानी आप जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस है, और ये भी आवाज कट रही है, हमें समझ नहीं आ रही, आप वाजे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मिनट में कोई बात समझ नहीं है। दूसरा शर्त आपको पसंद है? दूसरा शर्त आपने कहा मंजूर है कि आप 3 दलील लेकर आएंगे, मुख्तसर 20 मिनट में बयान करेंगे भाई कि ये मेरा दलील है, फिर 20 मिनट में मैं जवाब दूंगा, फिर लोग फैसला सुनाएंगे कि भाई किसकी दलील सही है। मंजूर है? अच्छा जी, आप जो मेरी एक शर्त ये है, और तीसरी शर्त कि आपको हक नहीं है आया या रिवायत से दलील पेश करें उस कि अगर इस सवाल का आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते और आपके पास जवाब नहीं है, आपके आज़म खुसीस्तानी खुद कहता है कि अवाम हदीस नहीं समझ सकते, और अवाम आप खुद कहते हैं रिवायात की सेहत को समझने के लिए इज्तिहाद की शर्त है, तो आप क्यों लेके आते हैं रिवायत आया? नहीं, मैं वो उस वक्त बात होगी जब वो इस्तिदलाल मुनाजरा होगा। ये है कि एक जायज आलिम मुत्तफिक हो हमारे दरमियान, या आपकी तरफ से एक हो या एक मेरी तरफ से हो, वो फैसला करेंगे, ना फैसला करेगा मैं करूंगा। अवाम जो कमेंट अवाम फैसला अवाम करेंगे, फैसला अवाम करेंगे। उलमा क्या उलमा आपस में इख्तिलाफ करेंगे, फिर उनका मुनाजरा होगा, फिर उनके लिए भी एक जज की जरूरत होगी। चलें आप अपनी बात खत्म करें। तो अवाम, अगर आप अवाम पे फैसला चाहें तो आपके चैनल पर डिसीजन दे दिया, आप पहले मुनाजरे के कमेंट देख लें। एक कमेंट कल तक थे, ठीक है भाई, अवाम देखें, अवाम फैसला करेंगे भाई। कमेंट जो है वो कमेंट से नहीं पता चलता, जो मैंने नहीं पता चलता ज्यादा है, यात्रा में अवाम फैसला दे चुकी है, हार चुके हैं, आप अवाम का फैसला मानते। ओके, आपकी बात खत्म है जी। मेरी आखिर फोकस करें, इसका जवाब दें। आपने शर्त रखी, फैसला करें। अवाम पहले अभी आप अपना चैनल निकाले अपने साथ, पहला मुनाजरा देख भाई 91,000 लोग तकरीर देख चुके हैं, उसमें 7% से ज्यादा कमेंट जो स्क्रीन शॉट्स हमने रिकॉर्ड किए ताकि बाद में जब आप हज़फ करें तो हमारे पास रिकॉर्ड हो, वो 1.1
میں کہتا ہوں 80%، 90 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر احتیاط کہہ رہا ہوں 70% سے زیادہ، 75% زیادہ کمنٹ تقلید و اجتہاد اور اس جو میں نے ادلہ دی اس کے، اور جو کچھ کمنٹ آپ کے حق میں سے لوگ بے دین قسم کے تو ان کو کمنٹ آپ شمار کریں تو کریں، تو عوام تو فیصلہ دے چکی، آپ کیوں نہیں مانتے؟ پہلے مناظرے سے اجتہاد و تقلید ہونی چاہیے، مرجعیت کی ضرورت ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ عوام کا فیصلہ ختم، بات ختم ہے آپ کی، ختم ہو گئی۔ اب میری بات کو نہ کاٹیں پلیز، بات سن لیں اچھی طرح سے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے گفتگو ہم نے سمجھ ٹائم شروع کیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں آیت اللہ، اس کے پاس کوئی علم کچھ ہوگا، لیکن جب ان سے بات ہوئی ہے تو ہمیں احساس ہوا ہے کہ اس آدمی کے پاس، اس بیچارہ، یہ ایسے مجتہد ہوتے ہیں حوزے میں بہت سارے، کہ ان کو بھئی اگر ان سے قرآن بھی پڑھوا دینا، وہ قرآن بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہلواتے آیت اللہ ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں میں نے فلان فلان، اور بات کرنے دو پلیز، بات کرنے دو، بات کرنے دیں، ایسے بہت سارے آیت اللہ ہیں حوزے میں کہ ان کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت ہے تدریس وغیرہ کے ادعا کرتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ گفتگو اور مناظرے کو جو اس کا اہل ہو۔ اگر کسی شخص سے ہم جہل کا احساس کریں، اس نادانی کا احساس کریں، پھر ہمیں رغبت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زیادہ ٹائم لگا دیں، وہ بھی 7-8 گھنٹے، اس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، پھر ہمیں اس کو جو ہے ابتدائی باتیں ہمیں سمجھانا پڑتا ہے، پھر اس کو سمجھ بھی آئے، پھر وہ اداکاری کرتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، تو یہ جو ہے ہمارے لیے باعث اذیت ہوتی ہے، باعث تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے فلسفہ پڑھا ہے، بدایہ نہایہ پڑھا ہے تو بھائی فلسفہ پڑھا ہے بھی بتاؤ نا، اس کے لیے صرف فلسفے کافی نہیں ہے خمینی کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کے خمینی فلسفے سے زیادہ عرفان میں وہ ماہر تھا۔ آپ بتائیں نا آیان ثابتہ کس کو بولتے ہیں؟ بتاؤ ابھی، آیان ثابتہ یہ تو ابتدائی چیز ہے، ایک اصطلاح ہے عرفان میں، آیان ثابتہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ مناظرہ کر رہے ہیں میرے سے ابھی اس موضوع پہ، اس کو نہیں آتا نا، اس کو نہیں آتا، آپ مناظرہ کر رہے ہیں میرے سے اس موضوع پہ، جب مناظرہ ہوگا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، جب مناظرہ ہوگا آپ کو بات سنیں، جھاڑیے گا جو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک، اس کو نہیں آتا، عالم کہتا ہو دوسرے کو جاہل کہتا ہو، روایت میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، امام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہے دوسرے کو جاہل کہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ دیکھو میں آپ کو اس مسئلے میں جاہل کہتا ہوں، آپ کو نہیں آتا، آپ علم کا ادعا کر رہے ہیں، آپ کو ابتدائی باتیں نہیں آتی اس مسئلے، مجھے معلوم ہے نہیں آتا آپ کو۔ تو دیکھیں خمینی کا ایک افکار ہیں جو صوفیانہ ہیں اور فلسفیانہ ہیں، اس کے لیے اگر یہ شخص، کیونکہ اس نے خود جب اس سے بات ہوئی تھی کہتا ہے مجھے وجود ذہنی میں نے پڑھا، تو مجھے اس کے بعد سے فوراً اندازہ ہوا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، کیونکہ جس شخص کو فلسفہ آتا ہے، جس شخص نے عرفان پڑھا ہے، وہ اس طرح نہیں کہ میں نے وجود ذہنی مجھے آتا ہے، کیوں مجھے جب اس نے بات کی تھی نا، پلیز بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو، میں نے تو پلیز بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو مجھے، تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے میں آپ سے معذور ہوں، میں آپ سے خمینی کے فلسفیانہ اور صوفیانہ باتوں پہ گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کی سطح سے بہت بلند ہے۔ اچھا، تو یہ چیلنج سے جو آپ فرار کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے اس بات کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آیات سے استدلال کی لیے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فاسألوا اهل الذکر، اور توقیع شریف سے ابان ابن تغلب سے اجلس فی المسجد وفتی للناس من كان من الفقهاء صاعن لنفسه، اس سے میں نے استدلال کی ہے، سرے وقلا سے استدلال کی ہے اور عقلی دلیل سے استدلال کی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں سے آپ نے ان کا ذکر کیا ہوگا لیکن استدلال نہیں کیا آپ نے۔ تقلید کے اس بات کے لیے آپ نے صرف ہمارا سب کا وقت آپ نے ضائع کیا، صرف ایک ہی حدیث پہ، توقیع شریف پر، اور ہر پروگرام میں ہم کہتے تھے کہ نئی حدیث کب لائیں گے، کہتے تھے کہ میں اگلے پروگرام میں لاؤں گا، اور آپ نے مجھے کہا کہ میں جھوٹا ہوں۔ جھوٹا تو آپ ہیں، علامہ صاحب میری طرف دیکھو، آپ نے ہر پروگرام میں وعدہ دیا کہ میں اگلے پروگرام میں نیا حدیث لے کے آؤں گا، نیا حدیث نہیں لے کے آئے، پھر اسی توقیع میں بات کی آپ نے۔ استدلال آپ نے سب کا وقت لے لیا صرف توقیع شریف میں، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ توقیع شریف میں 15-20 منٹ لگا دیتے، پھر اگلی دلیل کی طرف چلے جاتے کہ ہمارے پاس یہ احادیث ہے۔ آپ نے استدلال صرف ایک ہی بات سے کیا اور سارا ٹائم اسی پہ لگا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَاعِنًا لِنَفْسِهِ، اس سے بالکل آپ نے کبھی استدلال نہیں کیا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جھوٹا ہوں۔ دیکھو جھوٹا کون ہے، یہ آپ کا امام خوئی، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین،
خوئی صاحب کا کتاب ہے سراۃ نہیں مناظرہ نہیں کر رہا. چپ کریں پلیز, چپ کریں, میری باری ہے. بات نہ کاٹو, بات نہ کاٹو, بات نہ کاٹو. دیکھو میں طے کریں, مناظرہ جب ہوگا بات کیجئے گا. بھائی آپ نے ہمیں جھوٹا کہا ہے, پلیز بات نہ کاٹو. میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, پلیز مجھے بات کرنے دو. بات کریں لیکن مناظرہ نہیں ہے, مناظرہ نہیں ہے. آپ نے ہمیں جھوٹا کہا ہے, سن لو ٹھیک ہے. آپ مناظرہ کا نام دے دو, تم رد کر دینا بھائی. دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ ان کا امام ہے خوئی کا کتاب ہے صراط النجات. صراط النجات میں خوئی فتویٰ دے, هل يجوز الكذب على المبدع او مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه اذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطله. ہم جب کسی اہل باطل سے, اہل گمراہی سے مناظرہ کرتے ہیں تو اس پر بہتان لگانا, اس کے متعلق جھوٹ بولنا جائز ہے, تاکہ ہم جھوٹ کے ذریعے اس کے بطلان کو ثابت کریں. کہتا ہے الخوئی اذا توقف رد باطله علیہ جاز, کہتا ہے اگر ضرورت ہو تو جائز ہے. اگر اس کی دلیل کو رد کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ کی ضرورت پڑتا ہے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. اچھا, یہ آپ کا امام ہے, اس کو حدیث نہیں سمجھ آتی. حدیث کون سی ہے میرے محترم ناظرین؟ حدیث ہے کتاب شریف کافی میں, اس کو حدیث نہیں سمجھ آئی ہے خوئی کو. کتاب کافی جلد نمبر 2 باب مجالست اہل المعاصی میں, اس میں حدیث اذا رأيتم اہل البدع والریب من اہل الریب والبدع من بعدی فاظہروا البراءة منهم واکثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباہتوهم. وہ باہتو کو سمجھ گیا, خوئی نہیں سمجھا. خوئی سمجھتا ہے باہتو کا مطلب ہے کہ اس پہ بہتان لگاؤ, حالانکہ باہتوم کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین پہ کبھی بہتان نہیں لگاتے تھے. ائمہ طاہرین علیہم السلام مناظرات میں, گفتگو میں مخالف پہ جھوٹی بات کا تہمت نہیں لگاتے تھے. باہتوہم یعنی اس کو مبہوت کرو, اس کو حیران پریشان کر دو. خوئی کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے. دیکھو ان لوگوں کی جہالت کیا ہے, ان کا بڑا عالم مجتہد جھوٹ بولنے کی تجویز دیتا ہے, اور یہ ہمیں جھوٹا کہہ رہا ہے. جھوٹے آپ اس لیے ہیں علامہ صاحب, ادھر دیکھو نسیم عباس صاحب, کہ آپ نے وعدہ دیا تھا کہ میں اگلے پروگرام میں نیا حدیث لاؤں گا. ہر دفعہ آپ نے ہمارے ساتھ آپ نے غداری کی, جھوٹ بولا, آپ نے نئی حدیث نہیں لے کے آئے, صرف اسی توقیع شریف پہ آپ نے بات کی ہے. اچھا, کہتے ہیں کامنٹ ہمارے حق میں آتے ہیں, کامنٹ اس کے حق میں آتے ہیں بھائی, اور یہ اس سے خوش ہو رہا ہے. بھائی آپ یوٹیوب کے گھٹیا سے گھٹیا چینل پہ بھی جائے نا, جاہل سے جاہل آدمی, ادھر کوئی غالی بیٹھا ہے یا کوئی مثلا وہابی بیٹھا ہے, اس کے لوگ بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ جو آپ کو کامنٹوں سے خوشی ہو رہی ہے یہ آپ کی بہت ہی نادانی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پلیز چپ کرو, پلیز چپ کرو, پلیز چپ کریں, پلیز چپ کریں, پلیز چپ کریں, میرے سوال کا جواب بھائی چپ کرو, اور پلیز چپ, میری باری ہے. بات نہ کاٹو. عوام کا فیصلہ کیوں نہیں مان رہے, سوال یہ ہے, اس کا جواب دیکھیں. جب دیکھیں کامنٹ سے کسی کا نہیں پتہ چلتا کہ کون کس نے صحیح بات کیا ہے, کس نے غلط بات کی. جب ہم کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ سنا گے, یعنی عوام وہ لوگ جو کامنٹ نہیں لگاتے وہ بھی, یعنی ہر لوگ, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زبان سے کچھ کہتے ہیں, ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں عوام, بھائی چپ کرو, بغیر کیسے چلے گا بھائی. جب ہم کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ سنائیں گے, یعنی وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا, وہ ہمیشہ پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم اعلان نہیں کریں گے کہ فتح کس کی ہوئی ہے. میں کبھی, دیکھو عزیزو, یہاں پہ میرے مناظرات ہوتے ہیں, میں کسی مناظرے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جیت گیا ہوں, میں کبھی نہیں کہتا, کیونکہ وہ واضح ہوتی ہے. جیت کس کا ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے. پلیز چپ کرو, پلیز بات نہ کر, پلیز. میں نے آپ کی بات سنی ہے تسلی سے, میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے, تم چپ کرو, ٹھیک ہے نا. جب دوسرا آدمی بات کر رہا ہے تو چپ کرو, سنو. تم خود کہہ رہے تھے کہ دوسرے کے بعد میں بیچ میں ڈالنا ایک بد اخلاقی ہے. تم ہوتا تھوڑا اردو بھی سیکھ لیں, اردو آپ آگے. پلیز چپ کرو, پلیز. اردو تمہیں مبارک ہو, اردو تمہیں مبارک ہو, مجھے اردو کی ضرورت نہیں ہے. اردو والوں کو میری ضرورت ہے, مجھے اردو کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں میں نے اسی حوزے سے پڑھے ہیں. اگر مجھے کچھ آتا ہے اسی حوزے, اللہ جانتا ہے جو چیزیں میں جانتا ہوں میں نے حوزے سے نہیں سیکھی ہیں. میں اللہ کا احسان ہوا کہ میں حوزے سے نکلا ہے.
لوگ سمجھتے ہیں، دیکھو عزیزو اچھی طرح سے یاد رکھو، یہ حوزہ غدار حوزہ ہے، یہ طالب علموں کو بیوقوف بنانے والا، شیعہ نوجوانوں کو ان پڑھ رکھنے والا حوزہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ آیت اللہ ہے، اس کا نتیجہ جواد نقوی صاحب ہے، اس کا نتیجہ شہنشاہ نقوی ہیں کہ اپنا نہ عقائد کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ شیعہ جو ہے پلیٹ فارم کیسا ہے۔ میں جو باتیں شیعہ عوام تک پہنچا رہا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی شیعہ حوزے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ شیعہ حوزے میں میرا عمر ضائع ہوا ہے، میرا ٹائم ضائع ہوا۔ ہاں البتہ شیعہ حوزے میں قوم مقدسہ میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا مزار شریف ہے، نجف اشرف میں ائمہ طاہرین علیہ، وہ اس کا حوزے سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اس کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ لیکن جہاں تک حوزے کا تعلق ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ حوزے میں انسان کے ذہن میں ایسے اغلاظ اور ایسے باطل مفاہیم انسان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں کہ ان کو نکالنا خود ہی جہاد ہوتا ہے، کہ پہلے ان کو نکال دو عقائد صحیح کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد جب ذہن خالی ہو جائے پھر آپ حق کو تسلیم کر سکتے ہو۔ تو یہ میں نے جو ابھی سب لوگ جانتے ہیں، جو میں پروگرام پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، باتیں یہ حوزے کی باتیں نہیں ہیں۔ حوزے میں کہاں یہ باتوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ حوزے میں کفریات پڑھائے جاتے ہیں، اباطیل پڑھائے جاتے ہیں، ان کا عمر لگتا ہے اصول میں، فقہ میں۔ اصول جو ہے وہ جماعت عمریہ کا علم ہے، فقہ ان کا کیا ہے؟ فقہ ان کا خود ماخوذ شافعی سے، ان کا فقہ شافعی، یہ جھوٹ میں کہتے ہیں فقہ جعفری، یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ اس کا جڑ کہاں سے ہے؟ وہ کتاب مبسوط میں پڑھیں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کہا یہ شوافع سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اصل فقہ جو ہے وہ احادیث اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، جو بالکل متروک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بولا ہے کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ میں نے نہیں کہا میں سب سے زیادہ عالم ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا علم معمولی ہے، معمول سے بھی کم تر ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ تفضل کیا ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی مسائل پہ میرے ریسرچرز ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں مجھ سے پہلے۔ وہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ میں نے اس کو کبھی ڈسکلوز بھی نہیں، وقت نہیں ملا کہ کبھی میں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں، مراتب اہل بیت علیہم، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ابھی تک آپ یہ ذاکرین جو فضائل پڑھتے ہیں نا، کفریات وغیرہ، غلو وغیرہ، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فضائل میں ایسے انوار ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے کہ ابھی تک وہ خزانہ بالکل دست نخوردہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت سارے مسائل متائن دشمنان اہل بیت علیہم السلام میں، ایسے میں نے چیپٹرز کھولے ہیں۔ خدا جانتا ہے جب ہم حوزے میں پڑھتے تھے نا، یہ علماء اپنی کتابوں میں یا اپنے دروس میں اگر ان کو کوئی معمولی سی بات نہیں پتہ چلے نا، اس پہ فخر کرتے ہیں، لم یسبقنی علی ھذا احد، کہ اس مسئلے پہ سب سے پہلا مجھ پہ تفضل ہوا ہے۔ وہ بھی ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، وہ اس کا بھی دین سے تعلق نہیں ہوتا، اصول کا ہوتا ہے یا منطق کا تو نہیں، یا فلسفہ وغیرہ کا یا فقہ کا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تفضل کیا ہے۔ مثلا یہ حدیث مشہور، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اس میں سب گر گئے ہیں۔ وہ میرا سیریز ہے لمعات الوعید فی بیان حدیث لا جبر ولا تفویض، کہ یہ معمولی حدیث میں خوئی گر گیا ہے۔ بھائی کس نے خطا کیا پچھلے 500 سال میں؟ الحمدللہ اللہ کا تفضل ہے کہ ہم نے اس حدیث کا صحیح شرح کیا۔ چلیے واضح کر دیں گے بھائی کہ آپ کو کیا حق ہے کہ آیا روایت سے آپ تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آیا روایت سے آپ تقلید، میں نے کہہ دیا کہ ان کو حق نہیں ہے، کیونکہ آیا روایت کا جو متن ہے اس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور آیا جہاں تک روایت کا تعلق ہے اس کی سند کو سمجھنے کے لیے بھی تصحیح کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لذا یہ ساقط ہو گئے، جیسے خود آخوند نے کہا ہے، شیخ نے کہا ہے، خوئی نے کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ عوام کے لیے ہم تقلید آیا روایت سے ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مجتہد نہیں ہے۔ تو پھر ان کے لیے راستہ بند ہو گیا نا آیا روایت کا۔ اس کے بعد اس سوال کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے مجھے ابھی سے، کیونکہ میں اس سے پہلے 5-6 مرتبہ ان سے پوچھ چکا ہوں ان 3 مناظرات میں، یہ جواب نہیں دیا انہوں نے۔ اچھا اب جواب دیا، ماننے نہیں، تیار چپ کریں آپ، چپ، جواب آپ نے دیا ہی نہیں، کب اب بھاگ گئے تھے، اب کہتے ہیں متواترات سے ہم استدلال کریں گے، یہ توقیع شریف متواتر۔ میں نے تو متواترات بات ہی نہیں کی، آپ چپ کریں، ابھی میری باری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 3 ان کے دیکھیں، ایک ہی مناظرہ ہوگا اتمام حجت کے لیے، اس کے بعد اگلا مناظرہ نہیں ہوگا تقلید پر۔ ایک ہی مناظرے میں یہ ان کے جتنے قوی دلیل ہیں بھائی،
کہ کہتے ہیں یہ بدیہی ہے، تقلید بدیہی ہے. اس کی اس بات کے لیے سب سے جو محکم دلیل ہے وہ لے کے آئیں گے. 3 جو سب سے خود انتخاب کریں گے بھائی، سب سے محکم دلیل وہ لائیں گے. اس کے بعد میں جو ہے ان کے 20 منٹ ایک دلیل کے لیے ان کو 20 منٹ ملے گا. اس کے بعد 20 منٹ میں ان کا رد کروں گا. پھر جیت کی ہار کس کی ہے وہ آپ فیصلہ سنائیں گے بھائی. وہ کامنٹ سے بھی نہیں پتہ، یہ کہتے ہیں کامنٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اور اکثر لوگ جو عاقل ہوتے ہیں وہ کامنٹ بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کامنٹ نہیں کرتے، ان کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ان کا رائے کیا. ہم جب کہتے ہیں عوام فیصلہ سنائیں گے یعنی ہمیں پتہ نہیں، وہ جو اپنے دل میں وہ فیصلہ سنائیں گے. ویسے ہمیں پتہ ہوتا ہے جیت کون گیا، ہمیں عوام کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کی رائے سے ہمیں پتہ چلے. پڑھنے میں آپ قرآن سنا دیں. بوزوں میں بھی نہیں پڑھنے. آپ قرآن سنا آپ نے دیں. قرآن پڑھنے آپ قرآن سنا دیں. آپ سنا دیں قرآن. ناظرین جہاں آپ قرآن آتا ہے. اس نے جو ابھی پوسٹیں کی ہے، جو کمیونٹی یوٹیوب کمیونٹی کا آپشن ہے نا، اس میں جائیں. اس نے خود اعتراف کہ میں نے زیر زبردستی کی آیت کے پڑھنے میں وہ حافظے سے پڑھ رہا تھا، حافظے سے پڑھ رہا تھا. یہ آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ کے سنا. میری آیت اللہ ابھی تم پڑھ کے سنا نا، ابھی قرآن پڑھ کے سنا دو نا. آپ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ. نہیں نسیم صاحب ہے، آپ نے قرآن کی بات ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو. آیت اللہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھ کے سناؤ ایک صفحہ. انہوں نے آپ نے کیا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، اعتراف کی. ابھی جا کے دیکھیں ان کے چینل پہ. اگر میرا بندہ وہ حافظے سے میں نے پڑھا تھا، وہ میں پڑھ نہیں رہا تھا حافظہ سے، میں مصحف سے نہیں پڑھ رہا تھا. آپ مصحف سے پڑھ کے سناؤ نا ایک صفحہ، ایک صفحہ پڑھ کے سناؤ نا. اس کو نہیں آتا، مجھے نہیں لگتا اس کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا آتا. میرا ٹائم ہے، میرا ٹائم اپنے ٹائم ہے. آپ تم 10 منٹ زیادہ لے لو، ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ. تم 10 منٹ زیادہ لے لو، ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ. آیت اللہ ایسے آیت اللہ بن کے آ گیا نا. کرنے دے جنان کر رہے. ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ. کیوں ڈر گئے ہو؟ میں سناتا ہوں قرآن اور آپ سے بسم اللہ آپ بھی سنوں گا، میں بھی سنوں، لیکن آپ اگلی باتوں کا جواب دینے دیں مجھے. اگلی بات پہلے قرآن سنا دو. نہیں پہلے قرآن سنا دو. تم پہلے قرآن سنا دو. ویسٹ نہ کریں. میں پہلے قرآن سنا دو. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ امام ہیں یا نبی ہیں یا آپ خدا ہیں. آپ ہر بات فوراً قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھ کے سنا دو ایک صفحہ. پہلے 20 منٹ میں جو باتیں وہ مجھے دینے دیں. قرآن چوتھے مرلے ضائع کرنا چاہ رہے ہیں اور فرار کرنا چاہ رہے ہیں. آپ جو ہے میری بات کہہ رہا ہوں، میں سنا، پہلے آپ سنائیں گے پھر میں سناؤں گا. ٹھیک ہے، پہلے میں سناؤں. ابھی سنا دوں اور ابھی سنا دوں جانتے ابھی سنا دوں. پہلے آپ سنائیں. ابھی سنا دوں. کہاں سے سنا؟ بولو کہاں سے سناتا ہوں. بولو کہاں سے سنا دوں. بولو کہاں سے سنا. نہ پہلے 20 منٹ میرے مکمل ہوں پھر بات شروع ہو گیا. اس کو نہیں آتا نا. میں ٹائم کیوں؟ اچھا بہتان آپ کو نہیں آتا، آپ دوسروں پہ بہتاتے ہیں. ٹھیک، مجھے نہیں آتا. یا اللہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں. ابھی شروع کرتے ہیں. بہتان لگا میں پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھیں. بات نہیں کرنے دے رہے. یہ قرآن مجید بسم اللہ شروع کریں. یہ میں ابھی جواب دے لوں. اس کو نہیں آتا نا. میں آپ سے بھی قرآن سنوں گا، میں بھی سناؤں گا قرآن. یہ جو آپ نفسیاتی پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، آپ کو خود قرآن نہیں آتا. پہلے قرآن فرسٹ قرآن پہلے قرآن ہوگا. اب سے اعتراف کروایا کہ جو دوسروں کو انسلٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے بہتان لگاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی حقیقت. جو بڑا خدا اسے کوئی نہ کوئی ایسے میں فسلن میں ڈالتا ہے تاکہ دوسروں کے اوپر اٹیک نہ کرے. تو لہٰذا آپ کو خود قرآن پڑھنے نہیں آتا. ناظرین اس کے چینل پہ پوسٹ کیا، میں نے غلط پڑھا، اس نے کیا ہوا، اس سے بڑی دلیل نہیں ہے. بولو نا، میں کہاں سے پڑھوں، کہاں سے سنا دوں. بولو کہاں سے سنا دوں. مجھے نہیں آتا. نہیں آتا. مومنین جو بیچارے پاکستان انڈیا کے ماحول میں دفاع کر رہے ہیں اہل بیت کا، جو مناظر حضرات کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ امریکہ میں اے سی میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، میں جا کے بات کرے، پھر اسے پتہ چلے کہ وہاں جا کے بات کرنا. یہ ان بیچاروں کو معصوم وہ بھی نہیں ہے تو کوئی مناظرہ نہیں ہے، لیکن ان کی ہمت کو حوصلہ کام کرتا ہوں. جن مناظرین نے آپ سے مناظرہ بھی کیا شیعہ نے، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ
आपकी वजह इसका से पता चला ये भी गाली है भाई, इसका पता चला ये भी गाली है। चैनल पर हल्ट करते हैं, अगर या अतुल्लाह भी गाली निकला। को बचाने के लिए आपसे मुनाजरा नहीं किया, इस वजह से नहीं, वरना उनके पास इल्म था, सलाहियत थी। आप जो बात आप कर रहे हैं मुजतहिद, बहुतान आप लगाते हैं, मुजतहिद कुरान नहीं आता, जो आप बोल चले जाए वो वही हो जाती है। तो सुनाओ ना, अभी तक सुना लिया होता है भाई, अभी तक सुना लिया होता है भाई तुम। और उसके बाद आपने कहा बातें पढ़नी नहीं आती हैं, बातें पढ़नी आपको कहाँ आती हैं बातें पढ़ना। तो अभी डाल, अभी साबित करते हैं किसको आता है किसको नहीं आता भाई, हम भी पढ़ते हैं आप भी पढ़ें। आप मुझे कह रहे हैं, मेरी बात जो नहीं सुन रहे, अवाम देखिए नाज़रीन, ये जानबूझ के हाथ चुके हैं कि गलत है, घटिया बातें कर रहे हैं ना, क्यों नहीं पढ़ रहा है, बात नहीं करने दे रहे हैं। तो मुझे सुनाने दो ना, मुझे सुनाने दो, मुझे कुरान सुनाने दो, फिर तुम सुना लेना। नहीं आप मैं सुनूंगा, अगर मैंने सुनना चाहा तो बाद में सुन, आप मुझे बात कंप्लीट करने दो। इसको नहीं आता, एतराफ क्या इसको नहीं आता कुरान। मेरे ऊपर चाहिए कि मैं इनके 15 सुनूं, मैंने इनको पहले या बाद में वो टेलीग्राम, मुझे नहीं लगता 3 सदर भी बगैर गलती के पढ़ सकता है। साल दर्स देते हैं पे, भी बड़ा लंबा पीरियड इज्तिहाद और तकलीद अरबी में दर्स किया है। मेरी भी इल्म चाहता है कि मेरे इज्तिहाद और तकलीद के दर्स सुने अरबी के अंदर जो मौजूद है टेलीग्राम के ऊपर, वो लिंक मैं दोबारा इनको भेजो, सुनना चाहे। ये अगर इनकी बातें सुनना हमारे ऊपर लाजिम है तो मैं भी इनके ऊपर लार देता हूँ, लेकिन फरार फिर भी नहीं करने, इस वजह से ये नहीं भी सुनते, इनकी मर्जी, लेकिन मेरी जो इस्तदलालात है मैं तुम्हारा क्या सुने, ये सुनिए मेरी बात। तुम्हें कुरान ही नहीं आता तो मैं तेरे से मुनाजरा क्या करूं, तुम्हें कुरान नहीं आता तो मैं तेरे से मुनाजरा ही खत्म है, कुरान ही नहीं आता तो मुनाजरा ही नहीं है। बात का नाज़रीन आपने देखा, ये एक ही बात करार करते हैं, कोई 50 दफा 100 दफा, ये इल्मी की और जहालत की निशानी है। जब इनके पास बात नहीं होती उसी बात को बार बार रिपीट कर रहते हैं। और उसके बाद खुमैनी के बारे में कहा, फलसफे पे मैं नहीं करूंगा, किसी और मौजू पे, आप जिस मौजू पे करना चाहें, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं। कोई भी शरीयत का कोई उन्वान है, उसूल दीन, फरूअ दीन, आका खुमैनी की किसी और शख्सियत उलमा में से कि किस उनकी जिहत से आप बात करना चाहें, मैं हाजिर हूं। फरार फिर आप करेंगे, मैं खड़ा रहूंगा, मैं अली का बेटा हूं और मैं फरार नहीं करूंगा। आप पता नहीं किसके बेटे हैं, फरार करते हैं और करते रहेंगे। के बाद जो है इसमें एक और बात है, दलाल नहीं किया, नई हदीस लेके आओ, नई हदीस। ओ मैं तो समझ रहा था कि आप कोई मुहक्किक हैं, मैं वाकई समझता था कि मुखलिस इंसान है, कुछ काम कर रहे हैं। ये तो जब मैंने आपसे मुनाजरा किया आपकी हकीकत सामने आ गई कि मुहक्किक भी कोई नहीं। जब एक हदीस कोई आप नहीं समझ सकते, उसका तक नहीं जानते, नाज़रीन अम्मल हवाले तीनों मुनाज़रे, उसमें अम्मल हवाले वाक़े का तर्जमा इसको सही नहीं आता, किसी आलिम से जाके वो तर्जमा करवाएं जो इस बंदे ने किया है। तर्जमा अम्मल हवादिस का तर्जमा ही नहीं करता, करके खा जाता है, ये करना चाहिए जानबूझ के। लिहाजा मैं समझ रहा था कि यहाँ मुहक्किक कह रहे, और लिहाजा हदीस पे जब इतनी सैर गुफ्तगू हो जाए, इस पे आएंगे। मौजू में तरीका यही होता है, खुद ये डरता है कि मैं 15 लेक्चर दे चुका हूँ, मौजू पे वो सुने, आप लेक्चर दे चुके हैं और 20-20 में तकलीद और इज्तिहाद के मौजू को खत्म करना चाहते हैं। इस मतलब है आप अंदर से इतराफ कर चुके हैं कि आपके पास जवाब कोई नहीं, इसलिए 1 घंटे के अंदर वो है मुनाजरा इज्तिहाद और तकलीद का खत्म। आप 15 दिन, मैं कई माह दे के मुमकिन 1 साल से भी ज्यादा अरसा लेक्चर इज्तिहाद तक, वो पता चले आप सलाहियत का इस्तदलालात पेश किए हैं। और उसके बाद जो है और फौरन ये क्या आता है, लिहाजा ये खुद ही जज बना हुआ है और खुद ही इसे जो है ना दावे किए हुए है, और बहुतान इहानत, इसको तज़किया की जरूरत है। क्योंकि जो रसूल खुदा ने सूरह जुमला जो हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। पहले रसूल तज़किया नफ्स करते हैं, तहारत बख्शते हैं, रूह पाक करते हैं गुनाहों से, फिर उनको तालीम और हिकमत की तालीम और इल्म देते हैं, किताब की और हिकमत की तालीम देते हैं। तालीम बाद में, तहारत रूह पहले है। इस बंदे को पहले तहारत रूह की जरूरत है, अपना मुराकबा मुहासबा करे, फिर जाके लोग दे। ये इस अहल नहीं है कि लोगों को चैनल पे बैठ के तालीम दे, चूंकि इसके अंदर तज़किया नफ्स नहीं, शोहरत की ख्वाहिश, पैसा कमाने की ख्वाहिश, और अपने फॉलोअर्स, और इसके अंदर एक साथी की वजह से, चूंकि ये असल अफगानिस्तान से था तो इस वजह से जो कुछ लोगों ने बिहेव अच्छा नहीं किया, तो ये
بیٹھ چھوڑ دو کہ بھائی، یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو ہم بدلا لیں گے. کس طریقے سے یہ بدلا لے رہا ہے. اور پھر یہ کہہ رہا وہ تحقیقات پیش کی ہے کہ جناب کوئی عالم تو یہ تحقیقات آپ تک ہے یا دروس میں حوضوں میں تحقیق دیتے ہیں تاکہ دوسرے علماء اس پہ بحث کریں، یا کتابیں لکھتے ہیں دوسرے علماء بحث کریں. یہ خود اس نے پیش کر دی ہے پاس کتاب پہنچی کہ اس کو نقض کرے. تو خود ہی کہہ رہا ہوں یہ جناب اس پہ وہی آتی ہے، یہ معصوم ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کرے کتابیں میں نے پچھلے مناظروں میں بھی کہا تھا تاکہ اس کے نظریات کو رد و نقض کیا جائے، یہ کر نہیں سکا. اچھا جی، آج جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سے کچھ نہیں سیکھا. بھائی حوضے سے آپ نے کچھ بھی نہ سیکھو، صرف منطق کچھ چیزیں تو آپ نے سیکھو، اساس ہیں. اس کے بغیر آپ عربی عبارتیں نہیں پڑھ سکتے، روایتوں کو نہیں. تو جو بنیاد آپ نے سیکھی ہے، اور پھر جو باقی بھی کتب ہیں، تفسیر قرآن ہے، تفسیر میزان بھی تفاسیر ہیں، یا عقائد کی کتابیں وہ کنہوں نے لکھی ہیں؟ فقہاء علماء نے لکھی ہیں. فقہ میں نہیں، ہے، مجتہدین نے نہیں لکھی ہے، مجتہدین نے تفسیر برہان نہیں لکھی ہے. اٹھا کے کہہ رہا ہے تفسیر المیزان کفریہ تفسیر ہے، تفسیر البرہان مجتہدین نے نہیں لکھا. لوگ رسول سیکھتے بھی تھے اور پھر کہہ رہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا اور مانتے نہیں تھے رسول کی بات. اسی طرح یہ بندہ ہے حوضے اس کی کتابیں چاہے وہ پہلے صدیوں میں لکھی گئی، ان یہ سیکھتا سمجھتا نہیں پہ اعتراض کرتا ہے. یہ اس کی عالم سو ہونے کی، یعنی منفی پروپیگنڈا، بہتان، اہانت، یہ اس عالم سو ہونے کی ساری نشانی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں غدار ہے، یہ بے وقوف بناتا ہے. حوضے میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. حوضے میں امام صادق کے 1000 طالب علم تھے. اب میرا ایک اور بھی شرط ہے، اب آپ کی بدتمیزی دیکھ کر، آپ کی حد درمی دیکھ کر، اب میرا ایک نیا بھی شرط ہے. مناظرہ کرنا ہے تو یہ شرط بھی ہے، حوضے کے کسی مرجع سے آپ لکھ کے لائیں کہ وہ آپ کو بطور مناظر آپ کی تائید کر رہے ہیں، کہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ وہ آپ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ذاتیات پہ آ گئے. اب آپ نے اتنا وہ کیا نا کہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ حوضے والے اگر آپ کو مانتے ہیں، آپ شیخ بشیر صاحب سے لے کے آئیں، شیخ اسحاق سے لے آئیں، سیستانی کسی مرجع سے لے کے آئیں کہ وہ آپ کو مانتے ہیں. میرے اوپر آپ نے اوپر بھی لگائے. اگر انصاف اس کے اندر ہے ناظرین، آپ نے دیکھا اس کے اندر ہے، اس کی حقیقت آپ پہ واضح ہو گئی ہے. اس کے محاضرہ سننا جائز نہیں جب تک یہ دیتی گمراہ کر، خصوصاً اتحاد پہ. اوکے، آپ قرآن پڑھیں گے بھائی؟ قرآن پڑھیں گے؟ آپ تو قرآن پڑھیں گے؟ دیکھیں ہم نے آپ کو اتنا برداشت کیا کہ آپ نے کہا آخر میں قرآن پڑھوں گا. آپ قرآن پڑھیں گے؟ میں تو تیار ہوں، کہہ دے کہاں سے پڑھ دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق الله العلی العظیم. اب آپ آگے پڑھتے جائیں، اسی سے وہیں سے پڑھتے جائیں. بسم اللہ. جی پہلے میں تو جو آپ نے اشتباہات کیے، میں نے کوئی اشتباہ نہیں کیا. یہ آپ کی نگاہ میں ہے نا، میں جب سن رہا ہوں تو میں بھی تو بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں کہاں اشتباہات کیے. بسم اللہ. فرسٹ آف آل تو جو تجوید اور قرات، او بھائی تم پڑھو، تم پڑھ کے سنا دو. تم پہلے پڑھو، پڑھنا آئے تو پھر میرا پکڑ لینا نا، میرا غلطی پکڑ. پہلے پڑھو، تم پڑھو، بات کو پکڑ لینا. پڑھوں پہلے، تم پہلے پڑھو، دیکھتے ہیں کس کو پڑھنا آتا ہے. ہاں جی دیکھتے ہیں. تو کون عوام سے فیصلہ لے رہے ہو نا؟ جو عوام سے فیصلہ نہیں، ابھی پتہ چلے گا کہ تم کتنے، تم 2 سطر بھی پڑھ سکتے ہو نہیں. ابھی شروع کرو. بسم اللہ. کہاں کا اشتباہات کیے بتانے دیں مجھے. آپ پہلے پڑھیں، آپ پہلے پڑھیں. اگر پڑھنا آیا تو پھر اشتباہ کی باری آئے گی نا. پڑھیں پہلے. ہاں یہ بیان کروں گا جیسے میں نے پہلے بیان کیے. آپ نے غلطی کی پڑھنے میں، آپ نے اقرار کیا. اب دوسرا بیان یہ ہے کہ کسی کو حافظ کا صحیح تلفظ نہیں آتا. تم پڑھو پہلے، قرآن پڑھو بیٹے. تین حصے ہیں، اعلی الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. 3 حصے ہیں. ان میں سے ہا جو حسینی والی ہا ہے اور ہا اس کے تلفظ میں فرق ہے. یہ ہا حسینی جو تھا اس کا تلفظ صحیح نہیں. آپ پہلے پڑھیں، آپ پہلے پڑھیں. یہ جو قرات اور تجوید کو جانتے ہیں، جو قاری ہے، وہ اس میری بات کی تصدیق کریں. ہو گئی بات، اور اس کو جا کے دیکھ لیں. اور یہ بہت بڑی ابھی دیکھتے ہیں آپ کے حلق جو ہے، آپ کے مخارج حروف کیسے ہیں، وہ ابھی پتہ چلے گا نا. ابھی پڑھیں آپ. بسم اللہ. ہا نہیں کی جگہ ہا پڑھ دی جائے، ہا پڑھ دی جائے تو معنی لفظ کا بدل جاتا ہے. یہ قرآن کے معنی بدل رہے ہیں اپنی. اوکے، اب مجھے آتا نہیں آتا. اب آپ پڑھیں نا، آپ پڑھ کے سنائیں بھائی. دوسری غلطی جو اس نے کی کہ جس جگہ سواد لام یا لکھا ہوا ہے، اہل علم سے مراد جو ہوتا ہے یعنی ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اکثر جگہوں پہ اس صفحے میں دیکھ لیں جہاں سواد لکھا ہوا تھا، اس نے کسی ایک جگہ پہ بس رکتا رہا، وقف کر. تو وہ غلط نہیں ہے. قاری حضرات ہیں، تجوید اور علم تجوید اور علم قرآن پتہ چلا آپ کو قرآن بھی نہیں آتا. میں یہ علم پڑھا چکا ہوں باقاعدہ اور اس علم کو جانتا ہوں. لیکن ابھی پڑھ کے سناؤ نا، ابھی پڑھ کے سناؤ نا، کہ وہ ابھی پڑھ کے سناؤ اس کی نکالے اور ویڈیوز پہ اس کے تمام وقتات کو جو ہے نا نشر کریں. جو دوسروں کے انسائٹ مومنوں کی کر رہے ہیں، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ آخری بڑا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا. تو اس کا بھی ہونا چاہیے. پھر اسے متکبر کا رد روایت میں تکبر سے ہونا ہوتا ہے. وہ متکبر رکتا ہے اپنے تکبر سے. یہ عبادت متکبر کے سب کرنا عبادت ہے روایات میں. لہذا اس متکبر شخص کا جواب دینا ضروری ہے. اب میں پڑھتا ہوں اس مقام پہ. نہیں آپ یہاں سے پڑھیں. آپ صفحہ نمبر 374 سے شروع کریں. صفحہ نمبر 374 کے صدر سے شروع کریں. آیت میں بھی ایک جو اشتباہ تصدق، اس پہ اس بندے نے، میں صحیح طرح سن نہیں سکا، ظاہراً ایسے توقف نہیں کیا، مجھے ایسے لگا. 300 کتنا؟ جی 374 کے صدر سے شروع کریں. 374 یہ ہے. 374 کے صدر سے سورہ 19 پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان. معاف کیجیے گا صفحہ، ایک منٹ میں کال میں 374 بولا. جی بسم اللہ.
بسم اللہ بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المؤمنين قال إن عملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين. ابھی تک آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے آپ نے ایک دفعہ بھی میم کا اور نون ساکنہ کے احکام کو آپ نے اجرا نہیں کیا ہے، ایک دفعہ بھی. اور آپ نے وقف پہلے بھی پہلی جو آیت پڑھی ہے دوسری آیت میں وہاں پہ وقف میں آپ نے فتح کے ساتھ پڑھی ہے. پڑھتے جائیں. ابھی سے میں آپ کو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ میم ساکنہ اور نون ساکنہ کے احکام کو جاری کریں. آپ عالم دین ہیں، نہیں آپ کیوں جاری نہیں؟ ابھی غلط پڑھ رہے ہیں سب، اور ہر آیت غلط پڑھ رہے ہیں. آپ ایک جگہ بھی آپ کو نہیں پتا میم ساکنہ نون ساکنہ کے کیا احکام ہوتے ہیں، کہاں پہ غنہ ہوتا ہے، کہاں پہ اظہار ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سب غلط پڑھ رہے ہیں. پڑھتے جائیں. ابھی جو لوگوں کو قرات آتی ہے، یہ تجوید کا کہہ رہا تھا نا، اس کو نہیں آتا. پڑھتے جاؤ. ابھی سے آپ میں پکڑوں گا، میں روکوں گا. جو آیت آپ نے غلط پڑھی میں روکوں گا، کیونکہ ابھی تک میں نے آپ کو چھٹی دیا. پڑھتے جاؤ. آپ سن لیں کہ قرات میں جو صفات ہیں حروف کے تلفظ کی، میں کچھ صفات کا خیال رکھنا لازمی اور واجب ہے، اس کے بغیر معنی بدل جاتا ہے. کچھ حروف کے ایسے آپ کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا ہوگا، صحیح پڑھنا ہوگا. بسم اللہ. دیکھنا ضروری نہیں ہے اس میں خیال رکھنا، اور یہ بھی ان ہی کی بات ہے. جی پڑھیں آپ صحیح ابھی سے میں پکڑوں گا. پڑھتے جاؤ بھیا. نہ سن لیں، پڑھتے جائیں. ابھی جو بھی غلط کرے گا نا میں پکڑ لوں گا بھائی، روکوں گا. بسم اللہ. نہیں اس طرح نہیں، مجھے پوری قرات کرنے دیں. پڑھ دو. بسم اللہ کرو. بسم اللہ یا اللہ. اعوذ باللہ. شروع میں نے پڑھی تھی، دوبارہ پڑھو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دوبارہ اعوذ باللہ پڑھو. بالله من الشيطان الرجيم ثم دمرنا الآخرين. سن لو، یہ سیکھ لو بھی. ثم دمرنا نہیں ہے، ثم دمرنا را کے اوپر جزم ہے. نہیں ثم دمرنا. میم ساکن کے احکام ہوتے ہیں. پڑھتے جاؤ. تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ اچھا آپ کہہ رہے تھے میں نے تجوید پڑھایا. یہ تجوید پڑھایا ہے اس نے. پڑھتے جاؤ. کریں آپ آخر میں بات کریں جیسے میں نے بات کی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ درمیان میں آپ آخر میں آپ بات کریں. دوبارہ پڑھیں. غلطی آپ. اعوذ باللہ من الشیطان. باللہ نہیں ہے، باللہ تفخیم نہیں ہوتا یار. یا میں اللہ ما قبل مکسور میں تخفیف نہیں ہوتا.
اور بھائی اللہ لفظ اللہ آپ کو نہیں پڑھنا تھا. اللہ ما قبل اگر مخصوص ہے مکسور ہے اس میں تخفیف نہیں ہوتی. یہ تخفیف کے ساتھ پڑھ رہا ہے. لام کو تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتا. میں نے باریک پڑھا ہے, میں جانتا ہوں. آپ زیادہ عالم نہیں, یا میری قرات سن لیں یا ڈسکشن کر لیں, ایک کر لیں, پڑھ لیں. دوبارہ آپ سے قرات سنوں گا اور آپ کو بھی ایک ایک آیت بسم اللہ. بسم اللہ. اپنے بنائے ہوئے قانون کی خود مخالفت کر دیتے ہیں. بسم اللہ پڑھتے جاؤ بھیا, پڑھتے جاؤ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. لآية یہ عین ہے, اس میں عین کہاں, یہ حمزہ ہے. لآية. إن في ذلك لآية. آية نہیں ہے بھائی. دوبارہ پیچھے چلے جائیں. إن في ذلك لآية سے پڑھیں. آمین. فاتقوا اللہ وأطیعون. یہ حمزہ کو عین پڑھ رہا ہے. اطیعون نہیں ہے, اطیعون. على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اوکے, علامہ صاحب بس ختم ہے. آپ کو الحمدللہ آپ دیکھیں بھائی صاحب, آپ کو روحانی بھی نہیں آتی. وہ امطرنا علیہم اس کے بار بار پیچھے جا رہے تھے نا. قرآن کو روحانی بھی آپ کو الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ نہیں آتی. اور جس انداز سے آپ پڑھ رہے تھے, مخارج حروف بھی آپ کو نہیں, حمزہ کو عین پڑھتے جا رہے ہیں. اور میں نے جہاں آپ کو بولا کہ دوبارہ پڑھو وہاں پہ واپس نہیں گئے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ واپس کیوں نہیں گئے وہاں پر, دوبارہ آیا نہیں سنایا. بہرحال ان قبلہ کو انہوں نے لیکن تجوید کے قواعد کے مطابق انہوں نے ایک آیت بھی شاید صحیح نہیں پڑھی. اوکے, اور یہ کہتے ہیں میں نے تجوید پڑھایا. اوکے, وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے نا. اوکے, ابھی جو ہے نا ہمارا آپ سے اگلا شرط یہ ہے علامہ صاحب, اور آپ کی ویڈیو پہ بھی اہل خبرہ کا بیان لے کے آئیں کہ کہاں کہاں غلطی کی ہے, اور قرات و تجوید میں کس چیز کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو قرات صحیح ہے. اوکے بھائی, آپ جو ہے نا آپ سے مناظرہ کریں گے ایک شرط, مزید شرط کے ساتھ. آپ کسی مرجع سے آپ پرچی لے کے آئیں گے کہ وہ آپ کو تائید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ پرچی لے کے آئیں تاکہ ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں. یہاں پہ ذاتیات پہ حملہ سب کچھ کرتے ہیں نا, ادھر بولتے جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے نہ روکو. اب جو ہے آپ کو پرچی بھی لینا ہوگا مرجع سے, کیا آپ کو وہ تائید کرتے ہیں؟ مانتے نہیں ہیں اس کی پرچی کو کیسے یہ آپ اپنی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. آپ بھی مرجع سے پرچی لے. میں مرجع کو نہیں, آپ مانتے ہیں نا, آپ حوزے کی جانب سے آ رہے ہیں, آپ حوزے میں پڑھ رہے ہیں. اگر مراجع آپ کو نہیں مانتے مدرس کے طور پر, مناظر کے طور پر, تو ہم آپ سے کیوں ٹائم ضائع کریں؟ ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ نہ کرتے. لیکن آپ نے جتنی گھٹیا باتیں آج کی ہیں نا, جتنے ذاتیات پہ حملہ کیا ہے, مجھے MI6 کا ایجنٹ بولا, کیا بولا, ہم آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ کو پرچی بھی لانا ہوگا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹائم ختم ہے آپ کا, آپ سے مناظرہ ہوگا انشاءاللہ. جن شرائط پہ ہمارا آپ کے ساتھ گفتگو ہوا ہے اس پہ ہمارا آپ سے گفتگو ہوگا انشاءاللہ. مزید ایک شرط یہ ہے, کسی مرجع سے آپ پرچی لے کے آئیں گے کہ وہ آپ کو مانتے ہیں.